دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید. آج میرے ساتھ کراچی سے شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب. کاظمی صاحب 1 نومبر 1945 کو ممبئی میں پیدا ہوئے. انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اسلامک ہسٹری اور پھر پی ایچ ڈی ان پاکستان اسٹڈیز کیا اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں. ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس نوابزادہ لیاقت علی خان پر تھا. ڈان میں کالم بھی لکھتے رہے ہیں. اچھا سر، آپ نے کافی لکھا ہے ہسٹری کی جو ٹیچنگ ہے پاکستان میں. ایک آرٹیکل آپ کا ڈان میں چھپا جس میں آپ نے کہا کہ 3 سٹرینڈز ہیں ہسٹری کے جس کے تحت پاکستان میں ہسٹری پڑھائی جاتی ہے: امپیریکل، ایڈیولوجیکل اینڈ ہوسٹائل. تو اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ ہے کہ ہماری امبیسڈر تھیں یو این میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ڈاکٹر عائشہ جلال از دا بیسٹ ہسٹورین پروڈیوسڈ بائی پاکستان. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان باتوں کو؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیے، کراچی لٹریری فیسٹیول 2012 میں نے ڈاکٹر جلال کو انٹروڈیوس کیا تھا اور میں نے کہا شی از دا گریٹسٹ ہسٹورین آف پاکستان. ہر ٹاک واز آن منٹو آف پارٹیشن اینڈ فکشن. اور personally also, when I was in the Oxford University Press, she edited the Oxford Companion to Pakistan History. You see, it's sometimes you may differ on some issues, but Dr. Aisha Jalal ka masala ye hai ki she has raised the level of interpretation, and you are enriched and you get a lot of guidance even if you do not agree with her, because of the وہ اتنی بصیرت لاتی ہیں اپنی تاریخی کتب میں، اپنی تاریخی مقالوں میں، کہ اگر آپ بھلے ان سے اختلاف کرتے ہوں لیکن آپ ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کی باتیں آپ کو بصیرت عطا کرتی ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ فور سائٹ ہوتی ہے ان کی باتوں میں، انسائٹ فل ہوتی ہیں؟ جی نہیں بہت بہت بہت. دیکھیے، یہ چیزیں بہت کم ہیں لوگوں جی کے ہاں، جی. ہمارے اچھا سر، ہاں بہت کم ہے. جی اچھا سر، ڈاکٹر عائشہ جو ہیں ان کا میں نے بھی انٹرویو کیا، باقی بھی ان کی کچھ چیزیں میں نے دیکھی. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں ہسٹری جو ہے نا بطور ڈسپلن نہیں پڑھائی جاتی. ایک ایڈیولوجیکل ایک اس کو کنسٹرکٹ بنا دیا گیا ہے اور اس کے تحت یہ پڑھائی جاتی ہے گویا برین واشنگ کے ایک ٹول کے طور پہ، ناٹ ٹو پروموٹ کریٹیکل تھنکنگ سکلز. اور بلکہ وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت لینگویج استعمال کرتی ہیں کہ پاکستان ہیز بیکم نہیں انٹلیکچوئل ڈیزرٹ یا کیا. نہیں 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 نہیں، یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے لمس میں ضرور پڑھایا ہے، مگر در حقیقت چونکہ میرا تجربہ جو ہے، میں ریٹائر کر گیا 1970 سے کالج ایجوکیشن سے، جہاں میں انٹر کو بھی اور بی اے کو بھی پاکستان اسٹڈیز پڑھاتا تھا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بھی میں نے پڑھایا، اور وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد سے کراچی یونیورسٹی میں پاکستان اسٹڈی سینٹر میں، ایریا اسٹڈی سینٹر فار یورپ میں نے پڑھایا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ہمارے طالب علم جو ہیں وہ بھوسا نہیں ہے، بہت جس کو کہتے ہیں چوکس ہیں، میجورٹی ظاہر ہے، اور وہ آپ سے سوالات کرتے ہیں. اب یہاں پر بیچ میں لوگ اٹھاتے ہیں سوال ٹیکسٹ بکس کا. دیکھیں، ایک ٹیکسٹ بک میں نے لکھی ہے، پاکستان اسٹڈیز کی ٹیکسٹ بک جو ہے آکسفورڈ سے، اس کا دوسرا ایڈیشن ابھی آ گیا ہے. میں اسے دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ ابھی آ گیا ہے. میں خود لکھتا ہوں پاکستان اسٹڈیز. تو اب یہ جو لوگ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے، یہ بات غلط ہے. زاویہ نگاہ کا فرق ہے. ابھی تک بہت سے لوگ جو غزہ میں ہوا اس کے باوجود کہتے ہیں کہ پاکستان نہیں بنتا تو ٹھیک تھا.
تو اگر جب لڑکے یہ سوال کرتے ہیں یا طلبا یہ سوال کرتے ہیں یا طالبات سوال کرتے ہیں تو ہم جواب دیتے ہیں، ہم خوب سمجھاتے ہیں. دیکھیے سوال کرنا ان کا حق ہے اور جواب دینا جو ہے آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ کوئی کتاب، کوئی استاد برین واشنگ کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر دیکھیے میں نے کہا نا میں اسے اختلاف بھی رکھتا ہوں. بھائی آپ یہ بتائیں کہ پرویز، میں تو سیدھے سیدھے نام لیتا ہوں، پرویز حوت بوائے نے اور اشتیاق احمد نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں اور اس کے اندر بے بنیاد باتیں لکھی، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جناح صاحب نیور روٹ این ایسے ان ہز لائف. احمد سعید صاحب مرحوم نے جو اسپیچز آف قائد اعظم جو ہے اس میں وہ رائٹنگز آف قائد اعظم میں 20 ان کے ایسے شائع کیے. وہ کہہ رہے ہیں پلاننگ نہیں کی ہے. خالد شمس الحسن نے جو ہے دا قائد's unrealized ڈریم میں پورا پلاننگ کمیشن جو 1944 میں مسلم لیگ کا شامل ہوا تھا اس کو شائع کر دیا ہے. اس کے اندر جناح کی تقریر ہے، اس کے اندر سب کمیٹیز ہے، پلاننگ ہے، کامرس کے لیے بھی، سائنس کے لیے بھی، سب کچھ. یہ تو نہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے چلے آئے تھے، ہم نے کوئی تیاری نہیں کی تھی. تو یہ تو پروپیگنڈا ہے. اچھا سر، ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو ہسٹری لکھی جاتی ہے اس کا ایک گائیڈنگ پرنسپل یہ ہے کہ ہندوز مسلمز آر گڈ گائز، ہندوز آر بیڈ گائز. یعنی ہر چیز میں ہم نے ان کو ایک ایول فورس کے طور پہ ثابت کرنا ہے نہیں اور نہیں مسلمانوں نہیں کو اینجلز کے طور پہ ثابت کرنا ہے. نہیں 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 یہ نہیں یہ بات غلط ہے اور یہ ہونی نہیں چاہیے. جو غلط ہے وہ غلط ہونی نہیں چاہیے. دیکھیے دو حضرات تھے جو اس تفریق کے ذمہ دار تھے، مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو. آپ کو میں بتاؤں اور آپ کو خود پتا ہوگا کہ جناح صاحب میں اور پنڈت موتی لال نہرو میں بہت دوستی تھی. ناگپور میں دراصل یہ ہوا تھا کہ 10 دن پہلے جناح صاحب نے کہا تھا، قائد اعظم نے کہا تھا کہ نان کوآپریشن، عدم موالات کسی نہ کسی شکل میں بہت ضروری ہے. مگر وہ جو غیر عملی نکات تھے جناح کے، گاندھی جی کے، جناح صاحب نہیں مانتے. جیسے کہ کیسے اسکول کا بائیکاٹ کرے گا تمہارا نقصان ہوگا، کچہری کا کر نہیں سکتے اس لیے کہ جو آدمی پنچایت میں ہارے گا وہ کورٹ چلا جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاسپٹلس کو آپ بائیکاٹ کرے تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ بھائی اگر حکیم وید اگر کسی کے بیٹے کا علاج نہیں کرے گا تو آپ اسے یہ نہیں توقع رکھیں کہ صاحب وہ پھر ہاسپٹل نہیں جائے گا. تو یہ ان غیر عملی شکلوں کے خلاف تھے. پنڈت موتی لال نہرو نے ان سے کہا کہ گاندھی ہماری بات نہیں مانتا ہے، تم، یعنی اتنی دوستی تھی، تم گاندھی کے ریزولوشن کی مخالفت کرو. جناح صاحب نے کیا. اس میں مولانا شوکت علی بہت برہم بھی ہوئے تھے. بہت لمبا قصہ ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ کانجی دوارکا داس نے انڈیاز فائٹ فار فریڈم 1966 بامبے پاپولر پرکاشن اس میں لکھا ہے. اور شیلا ریڈی نے مسٹر اینڈ مسز گاندھی، مسٹر اینڈ مسز جناح میں آئی تھی یہاں، جی تو اس میں یہ لکھا ہے صاحب. میں مگر بھی ملا ہوا ہوں ان یہ سے. کہ ہاں جناح صاحب نے مخالفت کی تو پنڈت جواہر لال نے اپنے باپ کو، ان کے الفاظ ہیں شیلا ریڈی کے، ایموشنلی بلیک میل کیا کہ نہیں آپ گاندھی کا ساتھ دیں. 2 مرحلے ہماری تاریخ کے ایسے ہیں جس میں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ تھے. پہلا مرحلہ تھا 1857. ظاہر ہے کہ منگل پانڈے وغیرہ یہ سب سے شروع ہوا، مگر انہوں نے کمپنی کے برخلاف انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو شہنشاہ ہند تسلیم کیا اور اس کا اعلان کیا، تا کر کے بتائیں
کہ حق حکمرانی جو ہے وہ مغلیہ خاندان کو ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کو نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ جس میں آپ کو یہ اتحاد نظر آتا ہے وہ ہے جلیان والا باغ کے حادثے کے بعد سے، کیونکہ ہوں، سب ساتھ مرے تھے۔ اس کو توڑا کچھ انگریزوں نے اور کچھ بہت متعصب ہندوؤں نے توڑا۔ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے لیڈر ہوتے، گوکھلے، چترنجن داس، موتی لال نہرو، تو پھر مسائل نہیں ہوتے کوئی، تصویر سے کام چل جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ دہلی مسلم پرپوزل جو ہیں اس کو کانگریس نے ایکسپٹ کیا تھا مئی میں، اور انہوں نے ریٹیفائی بھی کیا تھا اسے دسمبر مدراس کے سیشن میں۔ تو 1927 میں دوبارہ لکھنؤ پیکٹ کے بعد دوبارہ کانگریس اور مسلم لیگ میں ایک آئینی مفاہمت ہوئی تھی جس کو توڑنے کے لیے انگریزوں نے سائمن کمیشن بھیجا تھا۔ جناح صاحب نے مسلم لیگ میں تقسیم گوارا کر دی، مگر اس مرحلے پر کانگریس کو تنہا چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اچھا، یہ امیج جو ہے کہ ہندو برے ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ہندو برے ہیں تو کیا ہم جا کے کنچن لال سائیکل کو مار دیں؟ آپ بتائیں، ہوں۔ ہم جوگندر پال کو مار دیں، ہم کیا کریں؟ تو یہ بات تو نہیں ہے، یہ بات تو نہیں ہے کہ سارے مسلمان اچھے اور سارے ہندو برے، مگر ہاں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی ہم ہیں اور آپ ہیں، ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ کو اپنا گھر چاہیے، مجھے اپنا گھر چاہیے، ہم اپنی موومنٹ میں آزاد رہیں، آپ اپنی موومنٹ میں آزاد رہیں، اسے دشمنی نہیں کہتے۔ اچھا سر، تھوڑا سا میں اگر موضوع کو آگے لے جاؤں، ڈاکٹر صفدر محمود ایک ویل نون اسکالر تھے ہاں جنہوں نے ہاں ہسٹری میں ایچ ڈی کی پنجاب یونیورسٹی سے، اور ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا مسلم لیگ کا دور حکومت۔ تو اس میں دو بڑی اومیشنز مجھے نظر آئیں۔ ایک تو بابڑا جو چارسدہ کے پاس ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں پہ ایک میسیکر ہوا 1948 میں۔ اس میں کہتے ہیں کہ 600 خدائی خدمت گار جو تھے غفار خان کے ماننے والے وہ قتل کر دیے گئے۔ اور دوسرا جوگندر ناتھ منڈل جو استعفیٰ دے کر انڈیا چلے گئے، اور انہوں نے خط استعفیٰ میں یہ لکھا کہ مشرقی پاکستان میں دس جی 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 دس جی جی ہزار جی مطلب جی جی ہاں بہت بڑا انہوں نے لکھا کہ بہت بڑا قتل عام ہوا ہندوؤں کا، اور میں اس میں ہیلپ لیس تھا، کچھ نہیں کر سکا، اور وہ اس ہیلپ لیسنس میں 1950 میں ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ ان دونوں واقعات کے بارے میں ایک لفظ نہیں ہے ان کے اس پی ایچ ڈی کے تھیسس میں۔ تو کیا اس طرح کے پی ایچ ڈی تھیسس لکھے جاتے نہیں ہیں نہیں پنجاب نہیں نہیں یونیورسٹی میں؟ نہیں نہیں، دیکھیے بعض چیزیں جو ہوتی ہیں پی ایچ ڈی کی تھیسس میں ہوتی ہیں اشاعت پذیر نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ میسیکر کی کہہ رہے ہیں تو میسیکر میرے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ وہ جو نہرو کو پتھر مارے گئے تھے، باچا خان کو پتھر مارے گئے تھے، تو اس کے بعد سے تو مسلم لیگ کا ہولڈ تھا، کوئی بغاوت ایسی نہیں ہوئی تھی، اور پاکستان آرمی ابھی 48 میں آرگنائز ہی نہیں ہوئی تھی جو اتنا بڑا واقعہ ہو۔ دوسری جو منڈل کے بارے میں بہت غلط فہمی ہے، میں غلط فہمی بس اتنی سی دو بات جو ان کی آپ دیکھ لیجیے نیٹ کے اوپر ان کا استعفیٰ نامہ ہے۔ جی ایک تو انہوں نے کہا کہ نور الامین نے ایسٹ بنگال کی کیبنٹ میں ان کے نمائندوں کو تسلیم نہیں کیا۔ ہاں اسی میں ذکر ہے کہ بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوئی تھی،
ہوئی تھی، مگر وہ جوابی ہوئی تھی، اور اس کو جتنے بھی ہمارے ریسورسز تھے اس کے تحت ہم نے اس کو بند کیے. آخر جو لیاقت علی خان گئے ہیں لیاقت نہرو پیکٹ کرنے کے لیے، وہ تو اسی لیے گئے تھے نا کہ دونوں جگہ جو ہے مائنورٹیز سیف رہیں. اب انہوں نے یہ کیا، کہا دو باتیں کہی تھی. ایک یہ کہا کہ صاحب ہمارے نمائندوں کو نور الامین نے مشرقی بنگال کی کابینہ میں جگہ نہیں تھی. دوسری یہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کشمیر ڈے منایا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک اسلامی ریاست ہے جہاں میرے لیے جگہ نہیں ہے، آپ جا کر کے کنفرم کر لیں. اب ڈاکٹر صفدر محمود نے بہت سی چیزیں لکھی بھی ہیں، دیکھیے وہ گزر گئے ہیں، ہمیں جانا ہے. بھائی وہ ہیں جنہیں آپ کہیں گے کہ صاحب یہ انکریٹیکل ہے اور آئیڈیولوجیکل ہے، اور بعض چیزیں آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہاں، مگر دیکھیں لیاقت علی خان کے قاتلوں کا کسی نے نام نہیں لیا تھا، ڈاکٹر صفدر محمود نے لیا ہے. اس وقت لیا ہے جب وہ ایڈوکیشن سیکرٹری تھے. تو بھائی کسی کی فروغ کو اچھالنا، جب اس کی نیت صحیح ہو، جب ان کی نیت صحیح ہو، اور فروغ سے ہم بندے ہیں، ہم خطا کار بندے ہیں، ہم سے فروغ ہو جاتی ہے. اور ہم سے طالب علم کوئی سوال کرتا ہے جو مجھے نہیں آتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں میاں مجھے نہیں، میں دیکھ کر کے تمہیں جواب دے دوں. تو انہوں نے نیک نیتی سے جو سمجھا وہ انہوں نے لکھ دیا. اب ہوتا یہ ہے کہ اشاعتی ادارے جو ہیں پی ایچ ڈی تھیسس کو منوان نہیں چھاپتے، تو اس میں وہ رہ جاتا ہے. لیکن سر اتفاق کیسا ہے کہ دونوں ایسی چیزیں جو سمجھا جاتا ہے کہ آئیڈیالوجی اور پاکستان کے ہوسٹائل ہیں، دونوں اب مجھے نہیں پتا انہوں نے نکال دی یا پبلشر کی کیا مجال ہے، وہ اتنے پاورفل آدمی تھے، جنگ میں کالم لکھتے تھے. تو اچھا میں سر جنگ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ سر سر یہ میں بھی سر سوری فار انٹرپشن، بابڑا والی جو بات ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پولیس نے 600 لوگ نہیں مارے، یہ ایک فیبریکیشن ہے؟ It's not a fabrication. It is an exaggeration. کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ میں سمجھتا ہوں 200 تو مارے گئے ہوں گے یقیناً. تو سر ایون ون پرسن کلنگ از اے ٹریجڈی. It is a تو tragedy. ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہیں، اس کا مطلب ہے سر ڈاکٹر صفدر محمود صاحب آنےسٹ ہسٹری نہیں لکھنا چاہتے تھے، وہ آئیڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ ہسٹری لکھنا چاہتے تھے. جو ہاں وہ چیز لکھنا تھا، جی. وہ لکھنا چاہتے تھے. اور سر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ غوری نے پہلی اینٹ رکھی پاکستان کی. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ یہ دیکھیے یہاں پر میں نے آپ کو 3 کیٹیگری بتایا نا. آپ آئیڈیالوجیکلی تاریخ پڑھائیں، آپ امپیریکلی تاریخ پڑھائیں. تو آئیڈیولوجیکل تاریخ وہ ہوتی ہے جس میں آپ ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس تمام جو واقعات ہیں اس آئیڈیالوجی کے چوکٹے میں رکھتے جاتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہوا. لیکن ایک کنفیوژن ہو رہا ہے پاکستان اسلامک اسٹیٹ. اچھا اسلامک اسٹیٹ کیا ہے بھائی؟ آپ کے پڑوس میں مثال موجود ہے امارت آف افغانستان. آپ ایسا پاکستان چاہتے؟ دوست ہے ہمارا، ہمدرد ہے ہمارا، مگر کیا آپ ایران جیسا نظام چاہتے ہیں جہاں منتخب صدر جو ہے وہ قائد حزب اختلاف بن جائے؟ نہیں چاہتے ہیں نا. تو یہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ کنفیوژن ہو جاتا ہے. آئیڈیولوجیکل میں یہ نہیں مانتا، یہ لکھ کر کے نہیں آیا تھا کہ آپ کو پاکستان بنانا ہی بنانا ہے، خواہ انگریز آپ سے کتنا ہی تعاون کرتا، خواہ ہندو آپ سے کتنا ہی تعاون کرتا، آپ کو اپنی نظریاتی اساس کو قائم کرنے کے لیے پاکستان بنانا تھا. یہ بالکل بات نہیں ہے.
پاکستان بنیا اس لیے ہے کہ بہت سارے فسادات ہوئے. ابھی آپ نے ایک اس فساد کے ذکر کیا ہے جس کا جو پاکستان میں ہوا. آپ نے ان فسادات کا ذکر نہیں کیا جو پاکستان بننے کے ذمہ دار ہیں. دیکھیں، کوئی نظریہ جو ہے وہ تجربات کی تصدیق نہیں کرتا. تجربہ جو ہے وہ نظریات کی تصدیق کرتا ہے. ٹھیک ہے صاحب، اگر دو قومی نظریہ غلط ہے تو ہم اگر دو ایسی قائد اعظم نے تو پیش کی تھی کہ بھائی اگر ہم دو ایسی ملکوں کے طور پر ابھرتے جن میں خود سگالی رہتی تو یہ ٹو نیشن تھیوری تو فطری موت مر جاتی نا. یہ دلی میں جو ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ تو ٹو نیشن تھیوری کو ثابت کر رہا ہے نا. ششی تھرور نے کہا ہے پارلیمنٹ میں کہ آپ یہ سب کریں گے تو قائد اعظم محمد علی جناح کو آپ برحق ثابت کریں گے. سر ٹو نیشن تھیوری پہ ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. سر آپ کی یہ کتاب ہے میرے پاس، راجہ صاحب محمود آباد پہ جی آپ نے لکھی، جی تو اس میں آپ نے ایک لکھا ہے کہ انپبلشڈ آٹو بایوگرافی آف اشاعت حبیب اللہ، جی جن کی جی 91 میں ڈیتھ ہوئی، اور وہ آکسفورڈ گریجویٹ تھے اور پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر کو ڈیولپ کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے اس آٹو بایوگرافی میں، The Raja of Mahmudabad started off by saying that since the Lahore resolution had been passed earlier that year, if and when Pakistan was formed, it was undoubtedly to be an Islamic state with the Sunnah and Sharia as its bedrock. The Qaid's face went red and turned to ask Raja whether he had taken leave of his senses. کہ یہ بات سن کر ان کا سرخ رنگ جو ہے سرخ ہو گیا بالکل اور آپ انہوں نے صحیح کہہ رہے کہا ہیں. دیکھیں میری جی کتاب ہے نا، جی بالکل صحیح ہے. جی. دیکھیے اس اور جناح میں سر صاحب، تھوڑا سا آگے تھوڑا کمپلیٹ کر لوں. اور انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے؟ مسٹر جنا ایڈڈ کوٹ ڈیڈ یو ریئلائز دیٹ دیر آر اوور 70 sects and differences of opinion regarding the Islamic faith, and if what the Raja was suggesting was to be followed, the consequences would be a struggle of religious opinion from the very inception of the state, leading to its very dissolution, unquote. Mr. Jinnah banged his hands on the table and said, quote, we shall not be an Islamic state but a liberal democratic Muslim state. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. یہ دیکھیے، اور بعد میں مجھے پتا چلا، میں بات کے حوالے میں دے رہا ہوں، اس کی کچھ قسطیں جو ہیں اشاعت حبیب اللہ. میں یوں بتاؤں کہ اشاعت حبیب اللہ جو ہیں ان کے بڑے بھائی سنی حبیب اللہ کہلاتے تھے. وہ میرے والد کے کولیگ تھے. وہ یہاں آ کے ٹیکسٹائل کمشنر بنے، میرے والد وہاں رہ کر کے ٹیکسٹائل کمشنر بنے. یہ ان کے رشتہ داری صاحبزادہ یعقوب خان سے بھی ہے. منیزہ شمسی ان کی بھتیجی ہے. اشاعت حبیب اللہ کی بیٹی ہے منیزہ شمسی، جو آج کل جو بہت جی مشہور ہماری ادیبہ ہے. جی جی تو یہ بات صحیح ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں کہ آپ اسلامک اسٹیٹ سے کیا مراد لیتے ہیں. دیکھیے، جو انہوں نے کیا تھا راجہ محمود آباد نے، وہ یہ کیا تھا کہ مسلم لیگ کے اندر ایک اسلامی جماعت سیل بنایا تھا، جس کا سربراہ کس کو بنایا تھا؟ افضال حسین، ڈاکٹر افضال حسین قادری کو بنایا تھا. یہاں کراچی یونیورسٹی کی سیاست میں کیا ہوا؟ جماعت اسلامی جو ہے افضال حسین قادری کے پیچھے پڑ گئی نا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے مذہبی آزادی کو حصول کو اس طرح سے نہ لگائیں کہ دوسروں کی مذہبی آزادی سلب ہو. میں تو دیکھیں، میں نے صوبائیت بھی ہندوستان میں دیکھی، یہاں بھی دیکھی، ایسی بات نہیں ہے. وہاں بھی فرقہ واریت ہے، یہاں بھی فرقہ واریت وائلنٹ بنی ہے امریکہ کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے کہ جب ہلری کلنٹن کا اعتراف تو
ویڈیو ہے نیٹ پر موجود ہے. انہوں نے کہا تھا ریگن نے اور کانگریس نے مل کر کے ایک پلان بنایا. انہوں نے مجاہدین کو ٹرین کیا، ان کی برین واشنگ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، ان کی انڈوکٹرینیشن کی، ان کی ٹریننگ کی، ان کی فنڈنگ کی، اور اس کے بعد انہوں نے بھیج دیا. آپ بتائیں کہ سوسائڈ بامبنگ اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی. فرقے واریت تو بغداد میں بھی ہوتی تھی. تو کبھی کبھی کسی سازش کے تحت یا کسی مس کیلکولیشن یا فینیٹزم کی وجہ سے وہ خونریز بھی ہو جاتی تھی، مگر نہیں ہوتی تھی. ہمارے خاندان میں دونوں فرقوں کے لوگ ہیں. آپ نے سر اسی کتاب میں اسی پیج پہ یہ لکھا ہے کہ پروفیسر عبد الوحید صدیقی ہیز کاؤنٹڈ 90 اسپیچز made by Jinnah between 1940 and 47 in which he spoke of an Islamic state. اگر وہ ان کا منشا جو تھا، اگر وہ ان کی مرضی تھی، وہ چاہتے تھے کہ لبرل ڈیموکریٹک مسلم سٹیٹ ہوگی، تو پھر اسلامک سٹیٹ کا وعدہ وہ کیوں کرتے رہے؟ بس 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 آپ نے بہت صحیح سوال کیا. دیکھیے یہ حوالہ آیا ہے، مجھے ملا نہیں جناح صاحب کی تقریروں میں یہ. لیکن ایک بات میں آپ کو ایک سادہ سی بات کہ بھائی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ ہے کیا؟ یہ ایک شاعر سے شعلہ اسیوطی ان کی نظم کا مصرع ہے. جناح صاحب کے سامنے جب یہ پڑھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی ایسی بات نہیں کہی ہے، اور نہ میرے جاننے میں مسلم لیگ کے کسی بڑے قائد نے ایسی بات کہی ہے. وہ نہیں چاہتے تھے. بھائی دیکھیے اگر چشمہ پہننا ہماری قتل کا باعث ہوگا تو ہم کو ایک ایسی تجویز نکالیں گے جو چشمہ پہننے والوں اور چشمہ نہ پہننے والوں کی تفریق کو ختم کر دے. یورپ میں 30 سال کی جنگ ہوئی تھی فرقہ واریت کے اوپر، اس کے بعد سے ویسپیلین اسٹیٹ آیا تھا. اچھا اب ایک بات آپ کو اور میں بتا دوں کہ آپ سورہ نساء میں جائیں، 52 نمبر کی آیت ہے، وہ ہے قتل خطا کے بارے میں. مگر آپ اس آیت سے ہدایت لیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ گرچہ آپ ایک یونیورسل کیلیفٹ آفاقی خلافت آپ کا مطمع نظر ہو، لیکن مسلمان رہتے ہوئے جو قرآن میں ہے آپ مختلف قوموں کے اراکین ہو سکتے ہیں، مخالف قوموں کے اراکین ہو سکتے ہیں. یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہندو اور مسلمان الگ قومیں ہیں، یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ مسلمان ایک قوم ہے. آخر راجہ صاحب نے قبولا نا، اور راجہ صاحب نے سم میموریز میں قبولا نا کہ جناح واز رائٹ اینڈ آئی واز رانگ. جی اچھا سر، ٹو نیشن تھیری کی بھی اگر ہم بات کریں تو خود خلیق الزمان نے، جو فاؤنڈنگ فادرز میں سے ہیں پاکستان کے، ان کی آپ نے کتاب دیکھی ہوگی پاتھ وے ٹو پاکستان، اور پھر اردو میں شاہراہ پاکستان، جی 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 اس میں جی انہوں نے ٹو نیشن تھیری پہ، ہی از پرابیبلی دی اونلی مسلم لیگر ہو ہیز کرٹیسائزڈ دی ٹو نیشن تھیری، کہ اس سے دونوں کمیونٹیز کے درمیان بیڈ بلڈ پیدا ہوا، اور اس سے مسلمانان ہند کو نقصان ہوا. اور حسین شہید سہروردی، ہی از آلسو اے ہیرو آف دا پاکستان موومنٹ، وہ بھی ان سے متفق تھے اس معاملے میں. تو اس پہ تو خیر بڑی لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اور پھر اگر ریلیجن ڈٹرمن کرتا ہے آپ کا نیشن ہوڈ، تو آج پاکستان میں کتنی نیشنز ہیں؟ ایز مینی ایز دیر آر ریلیجنز انڈیا میں یا باقی ملکوں بالکل. میں. میں آپ کیا کی بات سے متفق ہوں، مگر اب جی مجھے ذرا وضاحت کرنے دیں. جی جی دیکھیں ٹو نیشن تھیوری جو ہے، میں نے آپ سے یہی کہا ہے کہ یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں تھی، اور یہ سیاست کے دھارے تھے. جب اس آپ اگر کنسائز ہسٹری آف پاکستان پڑھیں، آپ ایم اے جناح ویوز اینڈ ریویوز پڑھیں ہماری، تو اس میں آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ بلکہ
ایچ بی ہارسن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایک دم واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک علاقہ ہوگا جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی، ایک علاقہ ہوگا جہاں کے ہندوؤں کی اکثریت ہوگی، دونوں وفاقوں میں اقلیتوں کے بنیادی انسانی حقوق محفوظ رہیں گے. سمجھ رہے ہیں یہ؟ تو گریوٹی سینٹرز الگ کر دیں تاکہ وہ بھی امن سے رہیں، ہم بھی امن سے رہیں. جناح صاحب کا یہ جملہ آپ دیکھیں کہ مجھے یقین ہے، دیکھیے یہ دیکھیں نظر آ رہی ہے میری کتاب، درمیان میں کیجیے گا. ہاں جی 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 جی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اندر جو ہے جناح صاحب کا ایک جملہ ہے کہ I believe and I only believe کہ day will come not in my lifetime. دیکھیں میں پڑھ کے سنا، I believe and I honestly believe that the day shall come when not only Muslims but the great community of Hindus will also bless, if not during my lifetime, after I am dead, the memory of my name. تو ہندو برا کہاں سے ہوا؟ اچھا سر، جب آپ یہ کہتے ہیں دیکھیے ہندو ہونے کی وجہ سے برا نہیں ہے، ہندو کمیونل ہونے کی وجہ سے برا ہے. تو سر مسلم کمیونل مسلمان جو ہے برا نہیں ہے. اگر جی مسلمان کسی کو قتل کر رہا ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کا فعل ہے. تو سر مسلم کمیونلزم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا مسلم لیگ ایک کمیونل پارٹی نہیں تھی؟ اس کے تو نام میں دیکھیے ہی مسلم کا لفظ آتا ہے، جی کانگریس میں جی تو اس طرح کا کوئی لفظ وہ نہیں تھا. کمیونل پارٹی تھی، جی مگر آپ اس بات کے اوپر بھی ذرا سا دھیان دیں جی کہ کیا بات ہے کہ جمعیت العلماء ہند اور بیشتر علماء وہ سب یہ کہہ رہے تھے ہم کانگریس سے تو تعاون کر سکتے ہیں، ہم جناح سے تعاون نہیں کر سکتے. لیکن جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے. بھائی اگر اسلام کے نام پر پاکستان قائم ہوا ہے تو علماء نے اس کے خلاف تحریک کیوں چلائی؟ مولانا سید ابو العلا مودودی نے، جنہوں نے 1918 میں مدن موہن مالویہ کے اوپر کتاب لکھی ہے مذہب، جنہوں نے مہاتما گاندھی پر بھی کتاب لکھی، وہ جناح کو کافر اعظم کیوں کہتے تھے؟ کافر اعظم تو خیر انہوں نے نہیں کہا، لیکن تنقید کافی سخت بہرحال کی انہوں نے. جی بہرحال نا آپ دیکھیں کہ صاحب علماء مخالفت کر رہے ہیں اور یہ قائم ہو گیا. تو مسئلہ یہ تھا کہ ہم ویسا پاکستان نہیں چاہتے تھے جہاں اکراہ فی الدین ہو. جی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک چیز ہوتی ہے، خود یہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا آیت الکرسی میں موجود ہے لا اکراہ فی الدین. تو آپ کو حکومت بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر اکراہ فی الدین کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے انسانی حقوق کو آپ جو ہے حملہ آور ہو جائے. یہ اچھا سر، نہیں ہے. دوسرا جو بتائیے گا کہ جناح صاحب جو ہے کس طرح کی اسلامک اسٹیٹ چاہتے تھے؟ اگر وہ واقعی اسلامک اسٹیٹ چاہتے ہوتے، میں سر پوری کر لوں بات، تو پھر ان کے پاس بڑا اچھا آپشن تھا کہ وہ جوگندر ناتھ منڈل کو لا منسٹر نہ بناتے، مولانا شبیر احمد عثمانی کو بنا دیتے. اگرچہ انہوں نے وعدے کیے تھے کہ میں اسلامک اسٹیٹ بناؤں گا، اور جو پیر صاحب مانکی شریف تھے ان کو بھی کوئی خط کہتے ہیں کہ 1945 میں لکھا تھا کہ شریعت جو ہے وہ نافذ ہوگی پاکستان میں. پھر حسن البنا جو ایجپشن بردرہڈ جو ہے مسلم بردرہڈ کے فاؤنڈر تھے، ان کو بھی ایک لیٹر لکھا، ان کی گائیڈنس بھی سیکھ کی. تو سر یہ جو تضادات ہیں، سر ظفر اللہ خان کو انہوں نے وزیر خارجہ جیسا کلیدی عہدہ دے دیا، کی پوزیشن دے دی، اور ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی نے یہ لکھا ہے ہماری قومی جدوجہد میں
کہ امپیریل کونسل میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سر ظفر اللہ خان کی بڑی تعریف کی اور ان کو مسلمان بھی قرار دیا. تو اس طرح کی باتیں بھی ہمارے ریکارڈ میں آ جاتی ہیں. آج کیا پوزیشن ہے؟ کچھ عرصہ پہلے سر ایک احمدی اسٹیشن ماسٹر کو چیچا وطنی بھیجا گیا. چیچا وطنی ساہیوال کے پاس ایک قصبہ ہے, اور شہر میں ہڑتال ہو گئی تھی کہ ایک احمدی کو کیوں بھیجا جا رہا ہے ہمارے ملک, دیکھیے ہمارے شہر میں. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کے بھی مذہبی معاملات میں, مذہبی آزادی میں آپ کوئی بھی رکاوٹ ڈالے. آبجیکٹو ریزولوشنز میں پیش کرتے ہوئے جو بدنام کیا جاتا ہے لیاقت علی خان کو کہ اس نے جنا کے سیکولر ویژن کو تباہ کیا, وہ جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا ہے کہ بھائی ہوا یہ تھا کہ جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لا کالج کے سامنے کہا تو انہوں نے تقریر میں کہا کہ اقتدار, پاکستان کا اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لیاقت علی خان نے اس کا جواب دیتے کہا کہ پوری کائنات پر اقتدار اعلیٰ جو ہے اللہ کا ہے, صرف پاکستان پر نہیں ہے. اور پاکستان میں یہ اختیار ہوگا پاکستان کے عوام کے ذریعے, عوامی نمائندوں کے ذریعے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے مسلمانوں کے ذریعے. ان سے جب ششر کمار گپتا نے کہا کہ صاحب یہ سب کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ تھیوکریسی بنا رہے ہیں. دیکھیے اسلامک اسٹیٹ کر رہے ہیں, جو لفظ مستعمل ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو انہوں نے صاحب کہا تھیوکریسی نہیں بنے گی. لیاقت علی خان نے کہا کہ بھائی میں نے کہا ہے کہ اقتدار جو ہے اس کا استعمال پاکستان کے عوام کریں گے, اس سے تو تھیوکریسی کا سارا خطرہ ہی ٹل جاتا ہے. ہم کہاں تھیوکریسی بنا رہے؟ سر جب تھیوکریسی کا سنیل کمار سر چٹوپادھیائے نے پھر کہا کہ صاحب کوئی غیر مسلم جو ہے, کوئی غیر مسلم جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. ان کا نہیں, کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سربراہ حکومت غیر مسلم ہو سکتا ہے. انہوں نے جو تقریر کی تھی اس میں کہا تھا کہ کوئی بھی فرقہ چاہے وہ اقلیت میں ہو چاہے وہ اکثریت میں ہو, وہ حق نہیں رکھے گا کہ اپنے عقائد کسی دوسرے, اپنے مسلک کو کسی دوسرے فرقے کے اوپر مسلط کرے. بھائی میں اثنا عشری مذہب پاؤں تو جہاں میں پاؤں میں سنیوں کو یہ کر دوں, یا سنی ہم کو اثنا عشری سمجھ کر کے مار ڈالے. یہ تو نہیں ہے نا, یہ تو انسانیت ہی نہیں ہے, انسانی معاشرہ ہی نہیں ہے ایسا نا. تو یہ جو ہو رہا ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ بھائی جمہوریت بہت مشکل سے آئی تھی. یہ جتنے حربے تھے, ایک حربہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کو گرا دینے کا, اور اس میں یہ ہوا. ٹھیک ہے, وہ ہم کو غیر مسلم کہتے ہیں, ہم ان کو غیر مسلم کہتے ہیں, مگر اس میں یہ نیشنل اسمبلی کیوں بیچ میں آ رہی ہے؟ اچھا مان لیا بھائی ہمارے آئین کا حصہ ہم تسلیم کرتے ہیں, وہ مسلمان نہیں ہے, لیکن یہ کہاں سے آیا ہے کہ وہ اپنے عبادت گاہوں کو مسجد نہ کہیں, اپنی عبادت کو نماز نہ کہیں؟ یہ کہاں سے آیا؟ آبجیکٹو ریزولوشنز میں یہ ہے کہ مائنورٹی شیل فریلی پریکٹس their faith and develop their culture. جنہوں نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا میں ایسے پاکستانی کابینہ کا تصور نہیں کر سکتا جس میں ہندو اور سکھ نہ ہو. تو اب بہت سی چیزیں دیکھیے تاریخ کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. اگر گوکھلے کے پاس گوپال کرشن گوکھلے سربراہ رہتے, شترنجن داس رہتے, دیکھیے بال گنگادھر تلک جو ہیں وہ تو ٹائی ہارٹ قسم کے متعصب قسم کے ہندو تھے, لیکن سیاسی طور پر ان میں اور جناح میں پوری ہم آہنگی پائی جاتی تھی. جب مہاتما گاندھی نے یہ
فرسٹریٹ کیا تھا جنا کو، تو جنا اور تلک دونوں کو فرسٹریٹ کیا تھا نا. جب جنا اور تلک جا کر کے کہا تھا کہ ہم وار ایفرٹس میں تعاون نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہمارے سپاہیوں کو کمیشنز نہیں دیتے، اس وقت مہاتما گاندھی نے کہہ دیا کہ ہم غیر مشروط طور پر دیں گے. اسی لیے 1942 کی کوئٹ انڈیا موومنٹ سے جنا مشکوک تھے. اور دیکھیں، جواہر لال نہرو کہتے تھے کہ جناح صاحب نے جو اس لیے چھوڑ دیا کانگریس کو کہ اس کو عوامی سیاست پسند نہیں ہے. بھائی عوامی سیاست پسند نہیں تھی، یہ تم 20 میں چھوڑا ہے. 1918 میں 2 سال پہلے لارڈ ویلنگٹن کے خلاف انہوں نے جلوس نکالا ہے، مظاہرہ کیا ہے، ڈنڈے کھائے ہیں، تو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ ان کے لیے؟ کبھی انہوں نے تردید نہیں کی جواہر لال کی کہ میاں یہ تو تمہارے ابا کی وجہ سے ہوا ہے، بلکہ 1925 میں ان کو جب چھوڑے ہوئے کانگریس چھوڑے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، تو انڈین لیجسلیٹو اسمبلی میں جناح صاحب نے کھڑا ہو کر کے یہ کہا کہ will you bring Pandit Motilal Nehru to bow before the viceregal throne and say, sir, I am humble, please, I want silence. You want to bring Pandit Motilal Nehru to the viceregal throne and say, sir, I humble, I crawl before you. Now, please give me commissions, oil commissions. Is that what you want? Has Pandit Motilal Nehru not been cooperating with you? Have you no eyes? Have you no ears? Have you no sense? اب 1925 میں انڈین لیجسلیٹو اسمبلی میں 5 سال چھوڑے ہوئے ہو گئے ہیں کانگریس کو. جناح صاحب کھڑے ہو کر کے پنڈت موتی لال نہرو کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر نفسیاتی پیچ یہ آیا ہے کہ جواہر لال کو اپنے باپ سے نفرت تھی. نیا دور یو پی گورنمنٹ کا نکلا ہوا فراق گورکھپوری نمبر ہے. فراق گورکھپوری ایک زمانے میں موتی لال نہرو کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے. انہوں نے لکھا ہے، میرے پاس ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے خط دیکھا گاندھی جی کا جواہر لال نہرو کے نام، تو میں نے اس کو بھاپ سے کھولا، اس میں لکھا تھا کہ میں تمہیں کسی اچھے کالج میں انگلش کے لیکچرر کی نوکری دلا سکتا ہوں. ہوتا کیا تھا کہ ہر دوسری جنوری کو، 1 جنوری بینک ہالیڈے ہوتی تھی، ہر دوسری جنوری کو پنڈت موتی لال جواہر لال کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے ڈال دیتے تھے. اس سال انہوں نے نہیں ڈالا تھا، ناراض سے بیٹھے تھے. تب جب وہ پیسے نہیں آئے ان کو اکاؤنٹ میں، تب وہ انہوں نے اپنے دوسرے باپ سے کہا وہ نوکری دلاؤ. خیر باپ باپ ہوتا ہے. تو پنڈت موتی لال نہرو سے تو ہمارے لیڈر ہیں بھائی. جواہر لال نے جو کیا، اندرا گاندھی نے جو کیا، وہ ان کو اس کو بھگتا. مگر پنڈت موتی لال نہرو تو بہت اعلیٰ آدمی تھے. ہم کہیں ہندو برے تھے، پنڈت محمود لال تو ہندو تھے. وہ کون سے برے تھے؟ اور دوسری چیز یہ، آپ ایک بات سمجھیں، آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا اور دلی میں رائٹس ہوئے اور یہ ہوئے، بالکل صحیح کہتے ہیں آپ. مگر آپ ایک بات کو سوچیں کہ آپ اگر اپنے ہندو کو، آپ کیا کر رہے ہیں؟ جس نے کالج بنایا اس کے نام کو کالج سے نکال دیا. کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، جو گورنمنٹ کالج حیدرآباد ہے نا، جگومال کالج تھا، آپ کیوں اس کا نام نکالے؟ ایسے کہ ہندو تھا اس کا کالج کا نام نکال دیں گے؟ تو ہم اپنے ملک کے ہندوؤں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ایک کالج کے ساتھ نہیں لاہور میں رہنے بھی کا ہوا ہے. ہے. یہ تو سر لاہور میں بھی ایک کالج کے ساتھ ہوا ہے، اس کا نام ہاں ہاں اسلامیہ کالج سول لائنز ہے. جی ہاں. نہیں تو دیکھیں نا، یہ سب ہم اگر کریں تو بھی غلط ہے. غلطی تو غلطی ہے. اسی طرح سر فاطمہ جناح میڈیکل کالج جو ہے اس کا نام
وہ اور تھا پہلے، وہ گنگا رام کی بیٹی کے نام پہ تھا غالباً. ہاں بھائی دیکھیے، آپ نہ بدلیں، آپ تاریخ نہ بدلیں. ہم بدلنے سے تاریخ بدل جاتی ہے. بھائی آپ نے وکٹوریا روڈ کو عبداللہ ہارون روڈ کر دیا، ایلفنسٹن اسٹریٹ کو زیب النساء اسٹریٹ کر دیا. وجہ کیا ہے؟ بھائی آزادی مل گئی نا، تو اب ماضی تو نہیں مٹا سکتے ہو نا تم. فرما روائے کشور پنجاب کو سلام. اچھا اب علامہ نے کہا، غالب نے نہیں کہا. غالب کوئی محب وطن شاعر تھا، شاعر بہت بڑا تھا، کیا محب محب وطن نہیں وطن تھا نہیں تھا. غالب؟ جی، ہے؟ محب وطن نہیں تھا غالب. نہیں، ہوں محب وطن تھے فضل الحق خیر آبادی، ہوں جو انگریزوں کے خلاف لڑے ہوں. اور جو انگریزوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے، وہ یکساں تو نہیں ہے. سر سید احمد خان وہ محب وطن تھے کہ نہیں تھے؟ بھائی بڑا مسئلہ ہے. وہ محب وطن تھے، لیکن انہیں لسانی معاملات کو قوم تک نہیں لے جانا چاہیے تھا. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا یہ ایسے کہ راجہ رام موہن رائے نے کیا، ویسے انہوں نے ہمیں انگریزی تعلیم کی طرف راغب کر کے بہت بڑا کام کیا ہے. لیکن سر سید میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ہاں کلاس کانشسنس بہت تھا. بھائی انگریزی تعلیم حاصل کرو، مگر دھوبی کا لڑکا نہ پڑھے، موچی کا لڑکا نہ پڑھے. یہ بات صحیح نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، مگر میں اب آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بھائی جو قومی نظریہ صرف مسلمانوں نے نہیں پیش کیا ہے. مہاتما گاندھی نے کب پیش کیا؟ 29 میں پیش کیا، جب واردھا میں انہوں نے آر ایس ایس کی کیمپ کا معاہدہ، انہوں نے جنگ انڈیا میں لکھا ہے کہ ایوری کمیونٹی which wants to live separately has not only the right but a duty to organize itself. جب اکثریت جو ہے علیحدگی اختیار کرے گی تو اقلیت خود بخود علیحدہ ہو جائے گی. اور آپ اس بات کو دیکھیں کہ جناح صاحب نے جو 1940 لاہور میں جو قومی نظریہ پیش کیا، تو انہوں نے لالا لاجپت رائے کے کندھے پر سوار ہو کر کے کیا. اچھا جواہر لال نہرو نے کب کیا؟ جب یہ تجویز پیش ہوئی، آپ نے سہروردی کی بات کی نا، جب کرن شنکر رائے، سہروردی اور شرد بوس، سبھاش بوس کے بڑے بھائی، ان لوگوں نے کہا کہ بھائی جب کیبنٹ مشن فیل ہو گیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہندوستان بھلے تقسیم ہو، ضروری کیا ہے کہ بنگال بھی تقسیم ہو. سہروردی گئے ملنے کے لیے، اور یہ ایچ پی ہارسن نے بھی لکھا، اور خود مجیب الرحمان نے بھی انفنش میموائرز، شیخ مجیب الرحمان انفنش میموائرز، کراچی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، 2012 پیج 78. انہوں نے لکھا ہے کہ اس تجویز کے اوپر شرد بوس آئے، شرد بوس کی توہین کی گئی تھی، شرد بوس کو ٹیچنگ نہیں کرنے دی گئی تھی. جبکہ جناح صاحب کے پاس جب سہروردی گئے تو جناح صاحب نے کہا کہ شہید آئی اگری بٹ دا کانگریس ول ناٹ اگری، آئی اگری. اور آپ دیکھیں 3 جون کا پلان ہے. 2 جون کو وزیر اعظم ایٹلی صدر ٹرومین کو لکھتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ ہندوستان کے نقشے پر 2 نہیں 3 ریاستیں ابھرے، بنگال، ہندوستان اور پاکستان. آپ دیکھ لیں قرارداد لاہور کیا ہے، یہ آئینی ماہرین نے لکھی ہے. اچھا کیا ہے؟ the states will be sovereign and autonomous. جو sovereign ہے وہ autonomous نہیں ہو سکتا.
بلکہ اگر سوورن ہے تو آٹونومس ہو سکتا ہے، آٹونومس سوورن نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ آج میں نہیں کہہ رہا، جس زمانے میں یہ قرارداد منظور ہوئی تھی اس وقت بھیم راؤ رام جی امبیڈکر نے اس کی نشاندہی کی تھی. وہ کیوں کی تھی؟ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر ہم 3 حصے مانگیں گے تو ہم کو نہیں ملیں گے، پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں، بعد میں ہم الگ ہو جائیں گے. دیکھیے میں نے آپ کو کتابی حوالے دے دی کہ جناح صاحب. اب میں آپ کو ٹرانسفر آف پاور پیپرز والیوم 10 1980 پیج 1013 سر ایرک میاوی کو جواہر لال نہرو نے یہ کہہ کر کے انڈیپینڈنٹ بنگال موومنٹ کو ختم کیا کہ وہاں سے دیر از نو کوشچن آف دا ہندوز دیر agreeing to live under permanent Muslim domination. ہے جو قومی نظریہ یا نہیں ہے؟ اگر یہ ساری ہم نے مارا یا انہوں نے مارا، بہاری مارے گئے یا بنگالی مارے گئے، یہ تو مارے ہی نہیں جاتے اگر وہ آڑے نہ آتے. اچھا یہ دستاویزی حوالات ہے، میں مر جاؤں گا میں آپ کو بتا دوں. مفتی مسعود صاحب تھے اس وقت 78 میں پاکستان انسٹیٹیوٹ کے انٹرنیشنل افیئرز میں سیکرٹری تھے، اور وہ سہروردی کے ساتھ دلی گئے تھے جناح صاحب سے بات ہونے میں. وہ ان کے چشمہ دید گواہ بھی. انہوں نے یہی کہا تھا، یہ جملہ انہوں نے ان سے سن کر کے کہا تھا. جب باہر آئے تو انہوں نے کہا کیا کہا قائد اعظم؟ انہوں نے کہا کہ آئی ایگری. اور اس شام کو ایچ بی ہارسن نے لکھا ہے کہ جب ریسیپشن تھا تو لائن توڑ کر کے ماؤنٹ بیٹن آئے اور کہنے لگے جناح صاحب سے کہ شہید سہروردی آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ کو آزاد بنگال کی تجویز پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو نو آئی ول بی ڈیلائٹڈ آفٹر آل واٹ از بنگال وتھاؤٹ کلکٹا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بنگال میں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ سکتے ہیں تو بھائی پھر پورے انڈیا میں کیوں نہیں رہ سکتے؟ آپ ہندوؤں کے تحت نہیں رہنا چاہتے لیکن ہندوؤں کو اپنے تحت رکھنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح سے جناح صاحب نے کہا تھا پورا نہیں پنجاب ہمیں دے. نہیں سر نہیں سن لیں آپ پلیز. آپ سر آپ اس کو سر مس میں انٹرپریٹ کرتے سر میں پوری ہیں. کر آپ لوں بات. نہیں آپ نہیں اس سر کو آپ مس انٹرپریٹ. سر آپ بات کر لیجئے گا. میں تھوڑا سا گزارش کر دوں کہ جناح صاحب نے یہ کہا کہ پنجاب کو مت ڈیوائیڈ کیجئے گا، ماؤنٹ بیٹن کو کہا، اور یہ مئی 47 کی بات ہے. بنگال کو مت تقسیم کیجئے گا کیونکہ ایک پنجابی جو ہے وہ پہلے پنجابی ہوتا ہے، اس کے بعد ہندو یا مسلمان ہوتا ہے. اسی طرح ایک بنگالی جو ہے وہ پہلے بنگالی ہوتا ہے، اس کے بعد ہندو یا مسلمان ہوتا ہے. تو اس پہ ماؤنٹ بیٹن نے کہا جی آپ نے تو مجھے بڑا اچھا آرگومنٹ دے دیا انڈیا کو یونائٹ رکھنے کا. اسی طرح سے ایک انڈین بھی پہلے انڈین ہوتا ہے پھر ہندو یا مسلمان ہوتا ہے. دیکھیے جناح صاحب نے بھی جب یہ پاس کیا تھا نا لاہور ریزولوشن، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ڈوئنگ اٹ ایز این انڈین. جناح کے نزدیک انڈیا میٹ ہندوستان اینڈ پاکستان. He thought India, Hindustan and Pakistan together will comprise India. آپ دیکھیں صرف کیبنٹ مشن پلان کی بات نہیں ہے. 12 مئی کو کیبنٹ مشن پلان تو 16 کو آیا ہے نا، 16 مئی کو آیا ہے. جی 12 مئی کو آپ دیکھ لیجیے مسلم لیگ نے تجاویز کیا پیش کی تھی. انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ایک پاکستان گروپ آف پروونسز ہوگا، ایک ہندوستان گروپ آف پروونسز ہوگا، اور ان کے سر پر ایک مرکز ہوگا جو ایک مینیجنگ ایجنسی کے طور پر اختیار کرے گا، اور جس کے پاس امور خارجہ، دفاع اور مواصلات برائے دفاع کے قلمدان ہوں گے. وہ اس حد تک ہے. مگر آپ کو میں اب دوسرا جو جملہ ہے نہرو کا وہ میں بتا دیتا ہوں. ٹرانسفر آف پاور والیوم 11 پیج 3
انہوں نے کہا ایسٹ بنگال از گوئنگ ٹو بی اے سورس آف امبیرسمنٹ فار پاکستان. دانستہ کیا ہے؟ ہم دیکھیے، ہم آپ جنا بولتے رہے، دامودر ساورکر بولتا رہے، گاندھی بولتے رہے، کوئی بولتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں نے ابھی آپ سے ایک گزارش کی تھی کہ نظریے کی توثیق تجربہ کرتا ہے، تجربے کی توثیق نظریہ نہیں کرتا ہے. جناح صاحب کا منشا کیا تھا؟ جب تقسیم ہونے لگی، اور یہ میری لیاقت علی خان والی کتاب میں ہے، تو جب انہوں نے یہ کہا کہ صاحب ٹھیک ہے ہم تقسیم کے اس اصول کو جو ہے ڈسٹرکٹ تک رکھیں گے، تو وہ نہیں مانے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی دیکھیں، ہم تو ہندوستانی پہلے تھے، ہم رہے، ہماری ثقافت وہ نہیں ہے جو ایران کی، افغانستان کی ہے، لیکن ہم اس تاریخ کے تجربے کو کیا کریں؟ آپ عالی شان محل بنائیں اور وہاں مجھے مار ڈالے. تو ایک وہ چیز جو کہ امتیازی سلوک کا باعث ہوگا، وہ تقسیم کا باعث ہوگا. لوگ مر رہے تھے، اس کے لیے لڑتے ہوئے لوگوں کو علیحدہ کرنا ضروری تھا. جس طرح اچھا انہوں نے کیوں کہا؟ انہوں نے یہ کہا تھا اسی اس میں کہ بھائی میں تو سمجھ نہیں پاتا، یہی ہے کہ ایک مسلم میجورٹی ایریا ہوگا، ایک ہندو میجورٹی ایریا ہوگا، دونوں جگہ اقلیتوں کو تمام حقوق، زبان تک کے حقوق ہوں گے. تو آپ نے ان کی بات نہیں مانی. آپ نے جب جناح صاحب تیار ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہندوستان تقسیم نہیں ہوتا، تو پھر آپ نے ان کو دیوار پر کیوں پھینکا؟ اچھا سر، انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ اگر پاکستان نہ بنا تو مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے، انائیلیٹ ہو جائیں گے، اور اسلام بھی انائیلیٹ ہو جائے گا یہ انڈیا میں. کہا تھا؟ یہ سر دو سٹیٹمنٹس ہیں ان کی، 46 میں بھی کہا، 1941 میں بھی کہا. میں آپ کو بھیج دوں گا. ہوگا کہا اچھا ہوگا.